الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جمعۃ الوداع رحمتوں برکتوں والے مہینے کا رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کو مغفرت کے بخشش کے پروانے دیے جاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ بے شمار لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر جمعۃ الوداع تک جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان سب کی تعداد کے مطابق یا اس تعداد سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ جمعۃ الوداع کو گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ بعض روایات میں احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون بھی ملا کہ روزانہ افطاری کے وقت میں 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بعض روایات اور احادیث مبارکہ میں 60 لاکھ تک کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یکم تاریخ سے لے کر جمعۃ الوداع تک جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، جمعۃ الوداع کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو مغفرت کے بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ ایک غلط فہمی ہے، بعض کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی من گھڑت حدیث انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کی نمازیں قضا رہیں، پورا سال وہ نمازیں نہ پڑھتا رہا، بہت سی نمازیں اس کی قضا ہیں، تو وہ یوں کرے کہ جمعۃ الوداع کو جمعے کی نماز کے بعد وہ 4 رکعت نوافل پڑھ لے، تو 4 رکعت نوافل کی برکت سے اس کی جتنی قضا نمازیں ہیں سب ادا ہو جائیں گی۔ اس پر علماء کرام نے بہت اختلاف کیا ہے۔ جتنے بھی محدثین ہیں، مفسرین ہیں، جید علماء ہیں، سب نے اس بات کا رد کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بول کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا، یہ اپنے آپ کو جہنمی قرار دینے کے برابر ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ جس نے کوئی غلط بات کہی اور پھر اس نے اس بات کو میری طرف منسوب کر دیا جبکہ میں نے وہ کہا ہی نہیں ہے، فرمایا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جانے۔ تو اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سال بھر کی یا زندگی بھر کی قضا نمازیں ہیں اور جمعۃ الوداع کو جمعے کی نماز کے بعد 4 نوافل پڑھ لیے جائیں تو زندگی بھر کی یا سارے سال کی قضا نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، وہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قضا نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ میں واضح فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں کہ جس کی نماز قضا ہو گئی، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں، تو قضا نماز اس کا گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ لہذا جس کی قضا نماز ہے، جو قضا نماز کا احادیث میں طریقہ بیان کیا گیا، فقہاء کرام نے قضا نمازوں کو ادا کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھیں گے تو قضا نمازوں کا گناہ معاف ہوگا۔ توبہ بھی کرنی ہوگی جس نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، اور جو نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی ہیں، جتنی نمازیں قضا ہیں ان سب کا حساب لگا کے وہ نمازیں ان کو پڑھنی ہوں گی۔ ہاں، علماء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس چیز کی سہولت دی ہے کہ قضا نماز جو ہوتی ہے اس میں فرض اور جو واجب رکعتیں ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر جو چیزیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، واجبات کے ساتھ ہے، صرف انہی کو پورا کریں گے، سنتیں جو ہیں جو مستحبات ہیں ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو قضا نماز
ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی جمعۃ الوداع کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کی برکت سے ہمارے والدین کی، آل اولاد کی بے حساب اور کامل مغفرت فرمائے، امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔